الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان کی شہزادیاں ہیں، جو ہماری پیاری بہنیں ہیں، ہم ان کے لیے ایک نصیحت لے کے آئے ہیں، ایک پیغام لے کے آئے ہیں۔ جب وہ شادی کریں تو کس مرد سے شادی کرنی چاہیے، اس کی میں کچھ وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے اور اس نے کتنی پیاری بات کہی ہے، آپ خود سن لیجئے۔ وفادار مرد۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ تمہارے ابو کہہ رہے ہیں بیٹی جوان ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ ماں نے کہا بیٹی یہ بتاؤ تم کس قسم کے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ بیٹی نے کہا جو 5 وقتی نماز کی پابندی کرتا ہو۔ ماں نے کہا نمازی کیوں؟ جو نماز نہیں پڑھتا کیا اس سے شادی کرنا منع ہے؟ بیٹی نے کہا منع تو نہیں ہے، لیکن مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ جو مرد اپنے رب سے وفا نہیں کر سکتا وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ نماز کی پابندی کرنے والا اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نرم دل اور وفادار دونوں ہوتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہماری اس بہن نے لکھی ہے اور ہم لوگوں کو بتا دیا ہے اپنی بہنوں کو، اور ہم نے یہ چاہا کہ یہ نصیحت، یہ پیغام ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں اور اپنی ماں بہنوں کو اور اپنی پیاری شہزادیوں کو جو ہماری اسلام کی شہزادیاں ہیں، ہم ان کو یہ نصیحت پیش کریں۔ اگر وہ کسی سے شادی کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں کہ کم سے کم وہ انسان اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہے۔ اس لیے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے تو وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ وفا کرتا رہے گا اور کسی اور لڑکی کا خیال اپنے دل میں نہیں لا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ کے حکم پہ چلتا ہے، جو نبی کے طریقے پر چلتا ہے، تو نبی نے تو یہی فرمایا ہے کہ مسلمان حرام کام نہیں کر سکتا ہے، مسلمان حرام کام سے بچتے ہیں۔ اگر وہ اس پہ عمل کرتا ہوگا تو حرام کام سے بچے گا۔ اور حرام کام کیا ہے کہ شادی کے بعد کسی اور لڑکی سے محبت کرنا، کسی اور کے خیال دل میں پیدا کرنا، کسی اور کے بارے میں گندی چیزیں سوچنا، تو یہ تو گندا خیال ہے۔ اگر وہ اللہ کے راستے پر چلے گا تو وہ ان چیزوں سے محفوظ رہے گا، اور اس کی بیوی اس کے اوپر بھروسہ بھی کرے گی کہ میرا مرد نماز بھی پڑھتا ہے، نیک عمل بھی کرتا ہے، یہ مر جائے گا لیکن میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ اب لوگ کہیں گے کہ داڑھی والے تو دھوکہ بھی دیتے ہیں، داڑھی والے تو چوری بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائی داڑھی والے چوری نہیں کرتے ہیں، بعض ٹائم چور بھی داڑھی رکھ لیتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ نمازی دھوکہ بھی دیتے ہیں، تو سن لو کان کھول کے، نمازی دھوکہ نہیں دیتا، بعض ٹائم دھوکے باز انسان بھی نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ آپ کی بات کا جواب۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نمازی دھوکہ بھی دیتا ہے اور داڑھی والے چور ہوتے ہیں، ان کا منہ بند کرنے کے لیے ہم نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اس لیے نمازی دھوکہ نہیں دیتا ہے، بعض ٹائم دھوکے باز بھی نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو میری اسلام کی شہزادیوں، جب بھی آپ شادی کریں، جب بھی آپ نکاح کریں، اس لیے نکاح تو ہمارے نبی کا طریقہ ہے اور ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو استطاعت کے باوجود نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر کسی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزہ رکھے۔ اس لیے روزہ ایسی چیز ہے جو خواہشات کو کم کرتی ہے اور خواہشات کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔
اس لیے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، اگر پیسے ہیں تو جلد سے جلد نکاح کر لیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی مسلمان نکاح کرتا ہے تو شیطان سر پہ ہاتھ رکھ کے اور بہت زور سے روتا ہے اور کہتا ہائے افسوس، اس انسان نے اپنا دین ہم سے بچا لیا۔ اس لیے کہ شادی ہو جاتی ہے تو انسان بہت سی برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو وہ حرام طریقے سے کام کرنا چاہ رہا تھا اب وہی کام وہ حلال طریقے سے کرتا ہے اور اس کو اس کام پہ ثواب بھی ملتا ہے۔ جب ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیوی کے پاس جا کے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اللہ ان پہ بھی اجر دیتا ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو اس پہ کیا ثواب ملے گا اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی نے فرمایا اگر وہ چاہتا تو حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کرا، اس نے نکاح کرا۔ اب یہ کیا بات ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا تھا تو اس گناہ پر اس کو سزا مل رہی تھی، اب وہ حلال طریقے سے کام کر رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب بھی آپ کہیں شادی کریں تو زیادہ نہیں، تھوڑا تو سوچئے کہ میرا جو شوہر ہے جو ہم کو ساتھ رکھے گا اس کا کیا مزاج ہے، ماں باپ کے ساتھ اس کا کیسا رہن سہن ہے، بھائی بہن کے ساتھ وہ کیسے بول چال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے طریقے پر کتنا چلتا ہے اور اللہ کے حکموں پہ اور نبی کے طریقے پر کتنا چلتا ہے اور قرآن مجید پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، یہ بات سوچنی چاہیے۔ کہیں شرابی تو نہیں ہے، کہیں غلط کام تو نہیں کرتا، یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں۔ اور انسان جب نہیں سوچتا ہے اور شادی ہو جاتی ہے تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی ہے، چند دن کے بعد یا تو طلاق ہو جاتی ہے یا تو لڑائی جھگڑے پوری زندگی ہوتے رہتے ہیں اور کبھی میاں بیوی سکون سے رہ نہیں پاتے ہیں۔ وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔